قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، تطہیر ہو ہر دل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی کلاس میں حروف شجریہ اور حروف لہاتیہ اچھے سے سمجھ لیے تھے۔ اگر آپ نے پچھلی مخارج کی کلاس نہیں لی تو پہلے ان کلاسز کو سمجھ لیں تاکہ مخارج الحروف کی یہ آخری کلاس آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ آج ہماری مخارج الحروف کی آخری کلاس ہوگی جس میں انشاءاللہ ہم حرف حافہ اور حروف حلقی کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حرف حافہ پڑھیں گے۔ حرف حافہ ایک ہی ہے اور وہ ہے غود۔ غود کو پڑھنا بہت آسان ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے۔ اس کا مخرج ہے کہ جب زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اگر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ داڑھیں کل ٹوٹل 20 ہیں، یعنی 20 ہیں، نیچے کی 10 اور اوپر کی 10۔ تو ہمارا یہاں پر ٹارگٹ اوپر کی 10 داڑھیں ہیں، 5 سیدھی طرف کی اور 5 الٹی طرف کی۔ بس انہی داڑھوں میں سے کسی ایک طرف زبان کی کروٹ کو لگانا ہے تو حرف ادا ہوگا غود۔ اس حرف کا باقاعدہ ایک الگ مخرج ہے، اس کو دال سے ملانا یا ضو سے ملانا درست نہیں ہے۔ دود پڑھنا یا زود پڑھنا یہ غلط ہے۔ اس کا اصل مخرج ہے غود، غود۔ آپ کوشش کریں، نکالنا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پریکٹس کرنے سے یہ حرف صحیح ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے مخرج یعنی حروف حلقی کی طرف۔ حروف حلقی سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں حلق کے حصوں کو سمجھنا ہوگا۔ ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں، ایک نچلا حصہ، دوسرا درمیانی اور تیسرا اوپری حصہ۔ نچلا حصہ جو ہوتا ہے وہ سینے کی طرف ہوتا ہے، درمیانہ حصہ حلق کے درمیان میں، اور اوپری حصہ تقریباً منہ کے پاس سے ادا ہوتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن آگے بتا دی جائے گی۔ حلقے کل 6 ہیں اور ان 6 حروف کا مخرج 3 ہے، یعنی حلق کے 3 حصوں سے یہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے نچلا حصہ جو سینے کی طرف ہے وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حمزہ کو ہم آ کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حمزہ کا ساؤنڈ آ ہے اگر اس پر زبر ہو، حمزہ کا ساؤنڈ ای ہے اگر اس کے نیچے زیر ہو۔ تو ہم جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمد، ال، آ، یہ حمزہ ہے۔ اللہ، ال، یہ حمزہ ہے۔ کبھی کبھی قرآن پاک میں حمزہ ساکنہ بھی آ جاتا ہے اور یہ قرآن میں قریب 1150 مرتبہ آیا ہے، بلکہ ہر صفحے ہر جگہ پر ہی آپ کو مل سکتا ہے۔ اس حمزہ کو پڑھنے میں جھٹکا آتا ہے، جیسے کہ سورۃ الفیل کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ایک بات اور سمجھ لیں کہ قرآن کریم میں بعض دفعہ حمزہ آتا ہے کبھی یا کے اوپر کبھی واو کے اوپر، تو یہ کیا ہے، اس کو کس طرح پڑھیں؟ تو سمجھ لیں کہ یہ یا اور واو کرسیاں ہیں حمزہ کی۔ اصل میں حمزہ ہی کو پڑھنا ہے۔ حمزہ چونکہ چھوٹا ہے، اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے یا اور واو کرسی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اگلا حرف ہے ہا۔ یہ بھی حلق کے نچلے حصے سے ہی ادا ہوتا ہے۔ اس کی آواز کافی بھاری ہوتی ہے، بھاری محسوس ہوتی ہے۔ جب ہم ہا ادا کرتے ہیں تو ہمیں کافی وائبریشن محسوس ہوتی ہے۔ آپ ادا کر کے دیکھیے، ہا، ہا۔ اب ہا اور ہا میں کافی فرق ہے، اگر آپ چینج کر دیں گے تو معنی میں زبردست تبدیلی ہو جائے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں درمیانی حلق کی طرف۔ یہاں سے 2 حروف نکلتے ہیں، عین، حا۔ یہ حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتے ہیں۔ یہ مخرج سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ حلقی مخارج میں 4 حروف آواز کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں۔ حمزہ ہا اور عین ہا آلموسٹ سیم ہے۔ حمزہ ہا آسان ہے بنسبت عین ہا کے، کیونکہ اگر ہم عین اور ہا پر محنت کر لیں گے تو حمزہ ہا نکالنا آسان ہو جائے گا۔ میں آپ کو ٹرک کے طور پر سمجھاتی ہوں کہ حمزہ کو پڑھتے وقت آواز بالکل سیدھی جا رہی ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، جیسے حمزہ زبر آ،
اور جب عین پڑھتے ہیں تو اس میں اسکویز ہوتا ہے، جیسے عین زبا، جیسے ہم کپڑے کو نچوڑ رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اگر ہم حمزہ پڑھیں تو عالمین۔ دونوں میں ڈفرنس سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اگلا حرف ہے ہا، یہ بھی حلق کے بیچ والے حصے سے ہی ادا ہوتا ہے۔ اس کو کیسے نکالنا ہے، میں اس کی آپ کو 2 مثالیں بتاتی ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری مرچیں کھا لی ہیں، اب آپ منہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے منہ کھول کے آواز نکالتے ہیں، اور دوسری ٹرک یہ ہے کہ آپ بھاگ رہے ہیں، خوب بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ تھک گئے، اور تھک کر آپ آواز کیا نکالتے ہیں؟ اس کی مثال قرآن کریم میں الرحمن الرحیم۔ حلق کے اوپری حصے سے ادا ہونے والے 2 حروف غین خا کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اوپر حلق کو سمجھیں گے کہ یہ ہے کہاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے منہ کے اندر گلے کی اسٹارٹنگ میں ایک گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے، جسے بعض لوگ کوا کہتے ہیں۔ یہ اڑنے والا کوا نہیں ہے، اور بعض لوگ اسے چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اوپر نرم تالو ہے، وہاں سے غین اور خا نکلتا ہے۔ یہ دونوں حروف موٹے اور منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں، ان کو باریک پڑھنا بالکل غلط ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ ان کو ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارا گلا خراب ہوتا ہے تو ہم غرارے کرتے ہیں، اس غرارے کرتے وقت جو آواز نکلتی ہے بس وہی جگہ ہے جہاں سے کہ غین اور خا نکلتا ہے۔ ساتھیوں، یہ بگنرز کے لیے کچھ ٹرکس ہیں حروف ادا کرنے کے لیے۔ الحمدللہ مخارج الحروف ہمارے مکمل ہو گئے۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ ضرور آگے شیئر کیجئے۔ آپ کے ایک شیئر سے اگر کوئی قرآن پاک صحیح پڑھ لے گا تو یقیناً اللہ پاک کے پاس آپ کے لیے اجر عظیم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔